جس کی جرت پر جہان رنگ بو سجدے میں آج وہ رمز آشنائے سر و سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سر و سجدے میں ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج کہ آج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے ابن زہرا اس تیری شان عبادت کو سلام ابن زہرا اس تیری شان عبادت کو سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں کون جانے کون سمجھے کون سمجھا اے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں احمد خالق کائنات تلاوت کلام لارے ہدیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں انتظامیہ محفل علماء اہل سنت ثنا خانان شیر لسان علامہ نوید حیدری صاحب آپ نے حکم فرمایا 2012 یا 13 تو بعد اس محفل پاک میں حاضر ہویا خالد حسنین خالد علیہ رحمت الرحمان اس محفل آپ کو کلام سنایا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں وط او کلام پکایا وط اس نے طرز پکائی
و 2012-13 تو گھن کے ہونا تک تقریراں پہ کرنے ہیں تے وہی کلام پہ پڑھنے ہیں اور اس سے کلام نال اسدی واہ واہ وے۔ اللہ رب العزت اس مرکت تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے۔ نوید حیدری صاحب انہوں نے اس مشن لے کے ٹرن۔ اللہ رب العزت اس وفا چے مزید برکتاں عطا فرمائے۔ شہیدی صاحب سنا دل پہ کرنے ہے بے مہنی تقریر نہیں جائی جے کدے انہی اور پڑھنے روان تھے، کیونکہ انہوں نے کلام وہ بھی ایک تقریر ہے۔ میں نے ڈیوٹی لگی، لہذا ڈیوٹیاں پورے کرنے واسے تقریر شروع۔ ہر انسان کافر یا کلمہ گو، کافر ایک مسلمان باقی سارے وچ سات نفسن ان نفساں نے زیر سایہ، کسے ایک نہ ایک نفس نے زیر سایہ بندہ زندگی گزارنا۔ مثلا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، توجہ۔ ایک کے نفس امارہ، ایک کے لوامہ، ایک کے ملہمہ، ایک کے مطمئنہ، ایک کے رادیہ، ایک کے مردیہ، ایک کے نفس کاملہ۔ ان سات نفسن کافر بھی تے گناہگار مسلمان بھی 80 تسی اللہ ماشاءاللہ بزرگاں علماء انہاں کٹ گئے، زیادہ تر نفس امارہ نے تحت زندگی گزارنے پہ ہیں۔ نفس امارہ ہوئے حسین سمجھنا بھی تے حسین پڑھنا بھی۔ حسین سمجھنے واسے میں اتھو گل شروع پہ کرنا۔ اسی زیادہ تر نفس امارہ نے زیر سایہ، کیوں؟ اے نفس امارہ اوے جڑا اسان نیکی آلے پاسو چھیک کے تے دروگ کے تے زور لا کے اپنی منوا کے اسدے کڑوں ہر گناہ کروینا۔ کوڑ نفس امارہ مروینا، چگلی، غیبت، گالی، چوری، حرام، شراب، زنا، قتل، لوکن حق مارنے، بے حیائی، اے جتنے گناہ ون ان سارے اسدے کو نفس امارہ کرینا۔ اس نا نفس امارہ نا نتیجہ جہنم میں جنت نہیں تے ود جسے جہنم میں تے ود کہنڈا بھی دل جہنم میں ونجنے تے تا نہیں کرنا تے ود کوشش کے کرنی ہونی بھی اس سے چو نکلا نفس امارہ کو جان چھڑاواں۔ طریقہ کے وے کوشش، محنت، مجاہدہ، ریاضت، ہر حال مطلب گاڑ کڑنا تے وقت اس تے تکبر کرنا تے وڈائی کرنا۔ میں اساں موہی ہوتے گاڑیاں کڑیاں، میں اساں موہی ہوتے جواب دیتا، میں اساں موہی ہوتے بیزت کیتا، میں چٹے چالنے گوڑیاں مار دیتیاں، میں جناب بوتل ہتھے چاہے۔ یہ سارے کم نفس امارہ نے، لیکن جس سے بندہ کوشش شروع کر دینا واتا نہ ہوا ہونا تک میرے موہے جو کچھ نکڑایا ہوا ہے، ڈک گینا نکڑن لگ گئے لیکن ڈک گینا۔ اساں کوشش نہ آغاز آکھنے میں ایک کام میں کرن لگ گیا ڈک گینا۔ اساں محنت تے مجاہدان جسے کرن لگ پونا تے نفس امارہ چو نکل کے دوسرے درجے چ لگا وینا جسا نفس لوامہ آکھنے۔ لوامہ ہوئے جسے غلطی وقت بھی کرنا لیکن اس نے ضمیر اساں ملامت کرنا۔ چاچی انہیں نال مو ماری کی تھی، گھار آیا تے آنا نہیں کرنی یہ یرا وڈا بندہ ہے ایمیں غلط اپنے آپ ضمیر ملامت۔ ای دعا درجہ اس ملامت تے جسے اور محنت ہونی تے وقت ترقی کر کے تریے درجے چ وینا جسا آکھنے نفس ملہمہ فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا۔ اس جسے وینا تے وقت خالی گناہ نیس چھوڑے، وقت خالی ضمیر ملامت نہیں کرنا۔ تریے درجے چے پہنچا تے پلہ پلہ مسیطی ٹر پونا، فرض ادا کرن لگ پونا، واجب سنت اے معاملات کرن لگ پونا۔ وقت اس اتی بھی محنت جاری رانی، وقت تریے چو میں جلدی جلدی کوشش پہ کرنا، وقت اس چو ترقی کرنا، وقت چوتھے درجے چ لگا وینا جسا نفس مطمئنہ رب فرمینا یا ایتھو النفس المطمئنہ
پہلے درجے وچ آیا رب بندے اساں گولینا نہیں، دوئے چاہیا رب اساں بھی نہیں گولینا، تریے چ پہنچا بے نیاز نہیں، لیکن جسے چوتھے درجے چ آنا نا ای درجہ او نہیں بھی خالی مسیتی تو رہا پیا، اس درجے چ فرض پڑھ کے نا باقی دنیا سین رانی نا ای پلہ جے چھپ کے وط بھی وکھرت تھی کے نا رب نی بارگاہ چ سجدہ باقی دنیا ستی پیونی ای نہیں سونا تیار تے ایوں اللہ نی تابداری جی گزری نا رات بھی آکھنا اٹھ فریدہ ستیا دے جھاڑو وچ مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریر ہن رات جسے پوری پوری لگنی نا ساری ساری رات اسنا گلہ تے اسنا سجدے اس اچ آکے وقت پہلے ترین درجے چے رب اسا نہیں گوڑایا چوتھے درجے چے رب فرمانا یا ایتو النفس المطمئنہ یعنی اے او درجہ جسے چے رب اپنے بندے نا گلہ کرن لگ پونا اے چوتھا درجہ اس چوتھے درجے چے وقت جسے محنت تے ہے جو راتہ لگنیاں تے وقت درجہ ودنا تے وقت پنجویں مقام تے وینا جسانن یا ایتو النفس المطمئنہ ارجی الى ربک راضیہ نفس راضیہ اس پنجویں مقام تے جسے پہنچنا اے کیڑا مقام ہے جس اے بندہ پہلے عبادتہ نال قریب ہویا ہون رب نی رضا تے قائم ہونا ہون کوئی سکھ آ ونجے تے اپنے یار نی دتی ہوئی امانت جھوڑی چے ہس کے پا گینا رب نی طرفوں کوئی دکھ آ ونجے تمی جھوڑی وچ پا گینا رب نی رضا تے راضی تھی وینا تے جسے ای مقام دھیان توجہ 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 میں داد نہ منگنا ایک باری بھی آکھی ادھرو بولو نا اے میں نہ منگنا میں دی ریکوائرمنٹ ہکا توجہ میں دی ہوئے بس اور کہہ شئی نہیں لوٹ صرف توجہ میں دی کرو بات سبحان اللہ اندروں نہ کٹ کے آندھی تے کیوں حضور زیاء الامت نہ غلام نہیں لیکن انج ہو رہا پرہاں تک کیسے وقت نہیں نہ گل جملے نہ جملہ دلے چ بڑھنا ہویا وقت میں ہوں جڑی گلہ پہ کرنا ہلے ہلے میں اندروں ماحول بنائی بینا نا سبحان اللہ انج بار آسی تو کو ڈکیونی بھی کوئی نہیں لیکن سمجھ کے تاول گلہ مدت بنیاد تو سمجھ گیا جس اس مقام رضا جانا نا مولا ہون تو جس حال اچ رکھے کوئی دے تمی راضیاں نہ دے تمی راضیاں سکھ آمن تمی راضیاں دکھ آمن تمی راضیاں وقت اس مقام تے استقام ایڈیاں وڈیاں ازمائشاں آنیاں وڈے وڈے امتحان او فلانے ہے جی 11 سال غاراں چے پیرن وہ روٹی کوئی نہیں شے کوئی نہیں فلانے ہے اتنی تکلیفوں نہ کٹیاں انہاں 7 سال چلا کیتا فلانے ہنن او کدے کپڑے پاٹے پہ ہنن لیرو لیر ہوئے پہ ہنن کدے ویکھو دنیا وٹے ہونا پہ مرینی وہ وٹے کھائے ان ساریاں ازمائشوں ہونیاں انہاں جلی آنا ہر استقامت نہ ہر ازمائش تے جس میں پاس ہونا نا وقت اساں 6واں درجہ ملنا جساں آکھنین مردیہ نفس مردیہ مطلب ایک کیڑا نفس ہے پہلے یہ راضی تھا اس کی رضا پر اس کی رضا کا طلبگار تھا اب وہ اس کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے پہلے مرید تھا اب مراد بن جاتا ہے پہلے طالب تھا اب مطلوب بن جاتا ہے پہلے محب تھا اب محبوب بن جاتا ہے پہلے یہ بندہ تقدیر الہی کا انتظار کرتا تھا اب تقدیر الہی اس بندے کے لبوں کا انتظار کرتا ہے نعرے تو بغیر اسدہ گزارا نہیں نعرے میں منع بھی نہ کرے نا لیکن نعرہ مارنا تے ہنج نہیں مارنا ان بزرگن انہی آواز کتھے تک آئی اساں گو کے رنگ لایا نعرہ کنن جڑا پھیپھڑے پاڑ کے آواز باہر نکڑے اساں نعرہ آگئی ان جس
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ توجہ، پہلے یہ تقدیر الہی کا انتظار کرتا تھا، اب تقدیر الہی اس کے لبوں کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن اس مقام رضا جڑا نا پنجواں، اس نے آزمائش بہت بڑے بڑے جنے اس مقام تک پہنچن لیکن نہیں کھلو پائے۔ حضرت احمد شربینی بڑے اللہ نے ولیان سلطان، میں بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، کوئی میرے اس تمہید تو یہ نہ سمجھے بھی پتہ نہیں کتھے تک مولوی صاحب لگے ویسے، یہ اڈے وسے نہ کام ہونا جتنی پھیلا گئے نو جتو سمیٹ گئے نو، لہذا توجہ یہ بنیادی گل سمجھنے۔ پتر ایک کے مشہوم میں بیمار ہویا، بیوی آ گئی، اسا کا دعا کرو اللہ شفا عطا کرے، انہاں کہا جی اللہ اس نے بیماری چھ راضی تو میں بھی راضی ہیں، تو آپ پتہ نہیں میں مقام رضا تے ہوں۔ اسا کہ مر ویسی نہ کہا مر بنجی جی رب راضی تو میں بھی راضی ہیں۔ بیوی آکھا تُسی مقام رضا تے وہ میں مقام ماں تے ہاں، میں کو نہیں برداشت ہونا کرو دعا، نہ کہ میں نہ کرنا۔ ہن بیوی و تو بھی مزاج نہیں واقع جس وقت آخری آیا جا کو تڑپ لگ پیا، اس چاہ کے آگے 1.5-2 سال نہ بچہ پیو نے مویا کے رکھا، رکھ کے پران تھی کھڑے۔ ہن نزاع ہوئے تے بچہ تڑپے تے ایڑیاں رگڑے تے باپ پہ نہ وجہ سے تکا نہ احمد شربینی وقت نہیں رہ آئی اتاں نظر ماری نہ لوئے محفوظ تے مقام اس تین کہ تقدیر الہی انتظار کرتی ہے، تے جو ان تکن نہ تے کم بدل گیا تے پہ فرمائنے ملک الموت چل بھائی واپسی نہ پروگرام بنا، ساڑھا پروگرام بدل گیا، بچہ بچ گیا، ملک الموت واپس ہو گیا، لوح محفوظ تے اس نے موت نہ پروگرام کینسل ہو گیا، لیکن مقام رضا ہاتھوں نکل گیا، ڈگمگا گئن ڈگمگا گئن ڈگمگا گئن، نہیں جال لگے اس کیفیتاں۔ حضرت خواجہ گوالیاری شہر جو کٹ دیتا جڑا وہ اے شہر نہ بادشاہ، اسے کہا کٹ دو، نکل گئے، سارے مرید آ گئے، انہاں کہا بادشاہ کو روے بڑھساں، انہاں کہا بڑھنا نہیں، ماں لگنا بھئی اڈے نکلنے تے اجڑنے چے او راضی، جے کدے او راضی تے خیر اسی راضیاں۔ او کچھے تک فوجی پچھو لگے گئے، دور چھوڑ کے جسے مڑن لگے فوجیاں نے پروگرام بدل گیا، اس بادشاہ نے فوجی انہوں نے پروگرام انہوں نے لٹنا شروع کرتا، جسے لٹنا شروع کی ترے نا خواجہ گوالیاری نے 2 تری اس نے کنج سونے نہیں واڑیاں ہی انہیں ہمیں چھکیاں، جسے چھکیاں نے نا تے خون نہیں دتیریاں نکلیاں، اتھے تک تب برداشت کیتی آنے ہے مقام رضا تے، لیکن کم وسوں برداشتوں باہر ہو گیا، سوٹی انجتاں کیتی نہ خالی 500 فوجی ہے، 500 نے 500 دھے پہن، ایک بھی نہیں بچہ، تقدیر الہی انتظار، او دلیاں ٹھڈک پہ گئی، لیکن مقام رضا ہتھوں نکل گیا، ایک 2 تری او دے کنے نیت خون نیا ان دتیریاں برداشت نہیں ہوئیاں، مقام رضا ہتھوں نکل گیا، ایک پتر 1.5-2 سال نہ اس ایڑیاں رگڑیاں ولیان سلطان ہے، لیکن ہتھوں مقام رضا لگا گیا، واہ حسین ایک نہیں، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی، قاسم بن حسن، عمر بن حسن، اون محمد، علی اکبر، علی اصغر دے کے بھی مقام رضا دے حسین دا قدم ڈگمگایا نہیں، سر کٹا کے بھی نیزے تے قرآن پڑھتا رہے۔ زندہ باد زندہ باد،
سے آ جائے۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ کوئی ایک جنا 9 محرم نی رات ہے، دیوا بند ہویا، امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر، دیوا بند کر دیتا جائے، آوانو انصار رشتہ دار سارے نے بلایا ہویا خیمے دے اندر۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر جی بابا جان، فرمایا دیوا بند کر دیتا جائے، بند کر دیتا گیا، توجہ، دیوا بند کر دیتا گیا، دیوا بند کر دیتا گیا۔ اللہ دی حمد کملی والے دی نعت بیان کرن تو بعد حضرت امام علی مقام نے فرمایا معاملہ میرا تے یزید دائے، معاملہ میرا تے ابن زیاد دائے، توڑا جگڑا یزید نڑ کوئی نہیں، یزید دا جگڑا توڑے نڑ کوئی نہیں، ایک جان دے کے سارے دی جان بچ سکتی ہے۔ میں حسین تو انہوں حکم پہ دینا، تو ساں وفا دی انتہا کر دیتی ہے، تو ساں وفا دا حق ادا کیتا ہے۔ میں حسین توڑے تے راضی ہوں، میرے نانا بھی توڑے تے راضی ہوں منگے، او بیلیو دن قیامت میں کملی والے دی بارگاہ اندر توڑی وفا دی گواہی حسین دوے گا، میں راضی ہوں۔ اس واسے میں حکم دینا چلے جاؤ، اپنیاں جانا بچا لو، اپنیاں جانا بچا لو، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں لکھ کے دیوان تے تیار ہوں، او چلے جاؤ۔ جدو ایک خطاب مکمل ہویا، حضرت امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا دیوا بال دیتا جائے۔ جدو میں گل پڑی میرا دماغ رکیا، میں کیا دیوا بجھاون والے علی اکبر، دیوا بالن والے حضرت عباس، بجھاون دی واری آئی تے علی اکبر نو فرمایا، بالن دی واری آئی تے حضرت عباس نو، گل وچ کیوے او گل سمجھن واسے میں رک گیا، بڑے غوطہ خوریاں کیتیاں، پھر جا کے گل سمجھ آئی کہ خطبہ کی ہویا ہے، جاؤ سارے چلے جاؤ، جاؤ سارے چلے جاؤ، جاؤ سارے چلے جاؤ، اندھیرا ہے، کوئی گیا نہیں گیا، ادھا پتہ نہیں پہ لگتا، لیکن بالن دی باری آئی، عباس دانا حضرت حسین نے اس واسے لے آئے، حضرت حسین نو یقین ہے کوئی بھی جا سکتا ہے، کیسے حال وچ بھی جا سکتا ہے، لیکن عباس حسین نو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اس عباس دی جدوں واری آئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ چاہمانگا، حضرت سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے چاچا تیریاں جرتان دا سکینہ نو کی فائدہ، تیری بہادری تے زور تے طاقتان دا سکینہ نو کی فائدہ۔ فرمایا اے سیدہ دسو تے صحیح حکم کرو۔ حضرت سیدہ سکینہ بولیاں میرا علی اصغر پیاسا ہے، پانی چاہی دا ہے، آج تک چاچا تم کوئی میدان آ رہا نہیں، جاؤ پانی لے گیا۔ حضرت عباس بولے سیدہ حکم دی تعمیل سیر اکھاں تے آل بیت دا نوکراں تسی فرمان دے ہو جاؤ لے آؤ۔ میرے آقا حسین فرمان دے عباس تو نہیں جانو، میرا بازو تو ہے، میرا مان تو ہے، میرا زور تو ہے، میرا علم بردار تو ہے۔ آقا حسین منع فرمان دینے، حضرت سیدہ سکینہ نے مشک اٹھائی، حضرت عباس نے سر نیواں کیتا کہ اپنے ہاتھا نہ پاؤ، پھر آقا حسین دی بارگاہ چارد کرانگا۔ ادھروں جناب والا مچکیزہ گالے چایا، ادھروں حضرت امام علی مقام آگئے، ہاں عباس کے در دی تیاری ہے۔ آقا حسین سیدہ سکینہ نے فرمایا ہے پانی لے گیا ہونا ہے، فرمایا عباس نہیں جانا، حضرت سکینہ دا حکم ہے نہیں جانا۔ اے سکینہ کیوں عباس نو فرمایا نے؟ حضرت سکینہ فرماندیاں نے میرا ویر علی اصغر پیاسا ہے۔ حضرت امام علی مقام بولے فرمایا سکینہ ایک پاسے تیرا ویر ہے، دوجے پاسے میرا ویر ہے۔
اپنے ویر واسے میرے ویر نو حکم پہ دیندی ہے نہ انہیں بچنا ہے نہ انہیں بچنا ہے لیکن حضرت عباس میدان چاہے اس گلتے سارے مرخین متفقن 500 افراد دریائے فرات تھے کتنے 500 افراد حضرت عباس درا کنا ڈکنا 500 ڈکنا جانا ایک اکلے نے لیکن حیدر نگر دا شیر حضرت عباس جدو دریائے فرات وال گئے انہاں 500 روکن دی کوشش کیتی ہے لیکن حضرت عباس دی تلوار کسے دا سر کوئی نہیں کسے دا بازو کوئی نہیں کدھے تین سینے بچوں تلوار پار ہو گئی ہے کوئی حضرت عباس دا راہ نہیں روک پایا علی شیر خدا دا شیر خود دریائے فرات تک پہنچے آئے مشکیزہ بھرے آؤ بھرن تو بعد پانی دا چلو اٹھایا خود حضرت عباس پیاسے نے منہ نڑ لان لگے نے پھر خیال آیا عباس وفا دی چادر تے داغ لگ جائے گا علی اصغر تے سکینہ کولو پہلا پانی تو پی لوے انجی جمیں پانی وہ آتے چلی چچایا ہویا انجی پانی دریاول سٹ دیتا انڈیا دیکھ شاعر او بولے اوزا کہ دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی لے کے جو ہاتھ میں اس شیر نے پھینکا پانی لے کے جو ہاتھ میں اس شیر نے پھینکا پانی تو ہیرا تارا تو ہیرا تارا کون میں پیاسوں کو کون ہراتا رہا پانی پیاسوں کو کون ہراتا رہا کون ہراتا رہا بولے کوئی نہیں ہو کون ہراتا رہا تو ہراتا رہا کون میں پیاسوں کو کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا پانی دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے فرات نہیں سمجھ آئی تے خیر دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے فرات دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے فرات لب معصوم کو خود توڑ کے آتا پانی لب معصوم کو خود توڑ کے آتا پانی روضہ عباس کا ہے مرکز اعجاز وفا اللہ سارے انہوں روضہ عباس دا وکھاوے آمین تے وال کر کے آکھنی ہے اللہ سارے انہوں وکھاوے
जिन्ना वेखे होया उत्ते नहीं अंदर जिथे थले रोजा पा के इमाम अली मकाम दा ते हज़रत अज भी उत्थे पानी खलोता होया इंज इन्हां कबरां दे गिरद घुमण घेरियां पिया मारदा है। शायर उस पानी वल मुखातिब हो के कहंदा है रोजा अब्बास का है मरकज़ एजाज़े वफा, रोजा अब्बास का है मरकज़ एजाज़े वफा, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी। ये जगह वो है, ये जगह वो है, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया। हजरत अब्बास वापस होए, एक बाजू कटिया दूजा कटिया सवारी तो थले आए, आवाज लैया आखाओ अदरिकनी, ओ मेरा वीर हुसैन आ जाओ, थोड़े अब्बास दे जान दा वेला आया है, मेरा आका हुसैन आए। हजरत अब्बास नू उठाया, अपनी गोद च सर रखया, ना अब्बास मेरा मान अब्बास, मेरा फखर अब्बास, मेरा अलमदार अब्बास, कोई गल ते करो जाने वारी अपने वीर हुसैन नाल। हजरत अब्बास अर्ज कर देन सोना हुसैन गल करनी ते मेरी लाश खैमिया वाल नहीं लेके जानी, बस इतनी इल्तिजावे। अब्बास ना यजीदियां च अपने अब्बास नू किवें छड़ के जावां, किवें छड़ के जावां, बस आका हुसैन नहीं लेके जानी। क्यों नहीं लेके जानी? हजरत अब्बास अर्ज कर दे आका हुसैन ए मशकीज़ा मेरे गल विच सकीना पाया, जदों तक लाश ना गई उदी उम्मीद बाकी रवेगी। हुण मेरा चाचा आ जाएगा, हुण अली असगर पासे पानी लेके आ जाएगा। अगर लाश पहुंच गई सैयदा दी उम्मीद टूट जाएगी। मैं अब्बास नहीं चाहता बाजू कट्टे गए खैर, अब्बास शहीद होंदा है खैर, लेकिन सैयदा सकीना दी आस ना टूटे। इमाम हजरत अली मकाम ने हजरत अब्बास नू उठाया, रूह कब्ज़ से अंसरी तो परवाज कर गई, खैमे तक लाश लेके आए। फिर आसमाना वल मुंह उठाया, मौला मकाम रजा वासे बड़ा औखा इम्तिहान अब्बास वाला आया, लेकिन ऐ मौला अब्बास लेके जे तू राजी है, फिर मोहम्मद अरबी दा हुसैन भी राजी है। मकाम रजा एडा सौखा नहीं, इस अलहमद ते इस रब दी रजा ते राजी। मेरा ईमान आसमान दे मलाका बयान कौन है जो इतनी लाशें उठा करके भी अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। करबला का जर्रा जर्रा बोलिया ओ जगह इस बहादुर इसको गुलजार शुजाअत की कली कहते हैं, इसको गुलजार शुजाअत की मिन्नत कोई नहीं, अपनी मर्जी नाल इसको गुलजार, इसको गुलजार शुजाअत की कली कहते हैं। इस बहादुर को
حسین ابن علی کے ماشاءاللہ اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں سر پہ منہ چوم کے زینب نے جو باندھی دستار سر پہ منہ چوم کے زینب نے جو باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باتیں باہر صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باتیں باہر فلک پیر توجہ ہے فلک پیر کے لب پر وہ ترانے نہ رہے ملک الموت کے بھی ہوش ٹھکانے نہ رہے ملک الموت کے بھی ہوش ٹھکانے نہ رہے جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا جھوم کر ہم سنائیں گے جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا کون سا ترانہ حسین سا کوئی نہیں حسین سا ماشاءاللہ حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا 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 کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا بات میری مکمل مقام رضا 71 لاشا اٹھامن دے بعد
میرا امام میدان کربلال جدو ٹریا سبحان اللہ نہیں میں آپ آلنا منت نہیں ہے میرا امام جدو ٹریا جتھے نقصان دا خطرہ ہوئے اتے عقل آ جاندی سمجھاون اے قدم نہیں اٹھانا آ گئی عقل حسین رک جا اگے موت ہے مڑ جا اگے موت ہے نہیں جانا اگے موت ہے واپس چلا جا موت ہے کمپرومائز کر جا موت ہے نہیں کمپرومائز کرنا پھر بھی واپس چلا جا موت ہے حضرت امام نے فرمایا اے حسین نو موت تو ڈران والے ہو حسین نو نہ ڈراؤ کہ سامنے موت کھلوتی ہے موت نو جا کے ڈراؤ آج تیرے سامنے حسین کھلوتا ہے حسین اگے موت ہے یہ بزرگاں واسے تو علماء واسے بزرگ جڑے 7-8 پڑے ہوئے پرانے زمانے دے فارسی جاننے ہوندے حسین نہ جاؤ اگے موت ہے حسین دن مانم وے خیال نمیدان نم کو جا رفتاں منم وے خیال نمیدانم کو جا رفتاں شدم غر کے وصال نمیدانم کو جا رفتاں غلام غلام روح اے عبودم اسیر بوئے عبودم غبارے کوئے عبودم نمیدانم کو جا رفتاں قلم درب یہ حضرت ابو علی کلندر نہ کلام ترجمے نہ ٹائم نہیں گوگل مار کے نہیں اتھے تے کلام بھی تھلے ترجمہ بھی تو ساں اچھا ساسی قلم درب علی حسن بنا میں دوست سرمستان دل اندر عشق اوبستان نمیدان نم کو جا رفتاں پھر تاریخ میں آپ نے کوئی ایسی جنگ دیکھی ہے مقابلے میں 18,000 یا 22,000 یا 30,000 ہوں اور ان کے مقابلے میں تنہا شیر خدا کا شیر کھڑا ابن خلدون بڑا تکڑا ناقد ہے ہاں ہی مائیں وہ کسی کی تعریف نہیں لکھتا لیکن اس نے بھی لکھا یہ تنہا تو تھا لیکن رگوں میں خون جو حیدر قرار کا تھا جیسے جیسے لشکر یزید پہ حملہ آور ہوتے میرے حسین بھیڑ بکریوں اور ہرنیاں جیسے شیر کے آگے بھاگتی یوں لشکر یزید بھاگتا ابن سعد نے کہا تم نہیں جانتے اس گھرانے کو گھیرا پاؤ دور ہو جاؤ پھر تیر مارو اب سواری پہ میرا حسین گھوڑے پہ کھڑا ہے چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے وہ حسین جسے چوٹ سے بچانے کے لیے نانا جان سر نہیں اٹھاتے سجدے سے کہ میں سر اٹھاتا ہوں تو حسین گرتا ہے اتنی سی اونچائی سے
اتنی سی چوٹ جس محمد عربی کو برداشت نہیں. آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے، انہی کی اذانیں اور نمازیں پڑھنے والے اور قرآن کے قاری، وہ اسی محمد عربی کے نواسے پہ چاروں طرف سے تیر برسا رہے ہیں. گلے آزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا. 134 زخم تیروں کے لگے، 133 زخم نیزوں کے لگے، 70 سے زیادہ زخم تلوار کے، 300 سے زیادہ زخم کھا کر میرا حسین سواری سے نیچے آئے، سر سجدے میں رکھا. پیر صاحب فرماتے ہیں کون جانے کون سمجھے، کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. پہلے تو نہیں پتا تھا کہ کیا گفتگو ہے، لیکن مقام رضا کو سمجھنے کے بعد تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت امام نے سر سجدے میں رکھا ہوگا، پھر اللہ کی حمد بیان کی ہوگی، پھر پوچھا ہوگا مولا بتا مقام رضا پہ آزمائشیں آئیں، بڑوں بڑوں کے قدم ڈگمگا گئے، آدم سے لے کر آج تک انبیاء کے بعد. مولا بتا تو صحیح مقام رضا پر کوئی حسین جیسا اور بھی اترا ہے یا نہیں اترا؟ رب فرماتا ہوگا نہیں حسین جیسے تو اترا ہے نا، وہ جو اسماعیل کو بچایا تھا، وہ جو ابراہیم کو بچایا تھا، وہ جو یوسف کو کنویں میں جانے کے بعد بچایا تھا، وہ جو عیسیٰ کو اٹھایا تھا، وہ اپنا کام کر گئے جتنا ان کے ذمہ تھا. لیکن غیر انبیاء میں سے سب سے بڑا کام تیرے ذمہ تھا. اور جیسے مقام رضا پہ تو اترا ہے حسین، اب قیامت آ جائے گی، لیکن میری رضا کی خاطر جب جب موت آئے گی نا، کبھی علم الدین کو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پڑے گا، کبھی مرید حسین کو ڈالنا پڑے گا، کبھی غازی ممتاز کو ڈالنا پڑے گا. تو جب جب ان کے سامنے موت آئے گی نا، یہ مسکرا کر پھندے کو گلے میں ڈالیں گے. تو نے مرنے کو جینا بنایا ہے. اب یہ گفتگو تھی میرا بھائی، یہ ہے مقام رضا. 71 لاشیں اٹھانے کے بعد سر کٹا کے نیزے پہ چڑھ جانا، مطلب سر بلندی کے لیے سر کٹانا پڑتا ہے. اور بات مکمل کر رہا ہوں. ان کے بعد 7واں ہے نفس کاملہ. جب اس پر پہنچتا ہے تو پھر نفس قلب کی جگہ پر منتقل ہو جاتا ہے، اور جب نفس قلب کے مقام پر آ جائے تو قلب روح کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. روح عالم انوار کی شے ہے، منور ہوتی ہے. جب قلب روح کے ساتھ منور متعلق ہو تو پھر یہ قلب بھی منور ہو جاتا ہے. پھر وہ بندہ جب قلب منور ہو تو اس کے لبوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتی. مولوی کتابیں پھول پھول تھک جاتے ہیں، یہ بابا قمر الدین کہاں سے بولا ہے، یہ بابا میر علی شاہ کہاں سے بولا ہے، یہ علی حجویری کہاں سے بولا ہے. بھائی وہ تیری ان کتابوں سے نہیں بول رہا ہوتا، اس کا دل روح کے ساتھ متعلق ہو کر انوار الہیہ کا مرکز بن چکا ہوتا ہے. وہ ان کتابوں سے نہیں بولتا کیونکہ اس کا دل خود کتاب الہی بن چکا ہوتا ہے، وہ اس کتاب سے بول رہا ہوتا ہے. میرا بھائی یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے مقام رضا کا وہ مسافر کہ مقام رضا کے جتنے درجے حضرت حسین نے طے کیے قیامت تک نہ کوئی پہنچ سکا نہ کوئی پہنچ سکے گا. آج ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ حسینی ہیں، جانا ہے، ہیں حسینی، لیکن نفس امارہ نال گزارا کر رہے ہیں، نفس لوامہ میں زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، حسینیوں کی یہ پرواز نہیں ہے، حسینیوں کا یہ جہان نہیں ہے. اج جا کے ذرا لمحہ پمڑانا دیکھنا ہے اپنے گریبان میں
کہ ہمارا اور لوامہ اسی میں تو زندگی گزر نہیں، پھر ان سے نکلنے کے لیے محنت مجاہدہ اور کوشش کرنی ہے، اور ملہمہ سے کم از کم مطمئنہ تک تو جانا ہے۔ پھر روح نکلنے سے پہلے رب فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کل صبح سے مجھے بخار ہے، کل دن کو بھی تھا، 2 تقریریں رات کو بھی کی، وہ دونوں رشتہ داروں کے پاس تھی۔ رشتہ دار ڈاڈے ہوتے ہیں، گولیاں کھائیں، پیناڈال تقریر کی، رات کو پھر ہاسپٹل میں تھا۔ لیکن اس محفل کے لیے تو یہ ٹائم لیا نہیں ہے نوید حیدری صاحب نے، فون کیا، مجھے حکم فرمایا، لیکن یہاں سے نہ کوئی سنے آ جائے تو ہم اس شہر کے جو باسی ہیں، ہم اس شہر کے باسیوں کے بھی نوکر ہیں، کیونکہ اس شہر کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک پیار کا رشتہ ہے، اور اللہ رب العزت اسے سلامت رکھے۔ میں اس حال میں بھی تھا، آپ کو اندازہ ہے، شروع میں مولوی کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا گلا خراب، وہ اور کنڈیشن ہوتی، اب آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، آخر میں یہ میں کہہ رہا ہوں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ لیکن یہ اس سٹیج کی اہمیت تھی میرے دل میں اور ہے، اور انشاءاللہ آئیں نہ آئیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ساری زندگی بھر رہے گی، کیونکہ جب بھی اس شخص کی یاد آتی ہے، آج تک تو ایسے نہیں ہوا کہ وہ دکھ پرانا ہوا ہو، تبھی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے بھائی اور دوست نوید حیدری صاحب اور ان کے شاگردان جتنے بھی، میں نے میرے ساتھ جو میرا بھائی ہوتا ہے یہ بھی خالد صاحب کا شاگرد ہے، اور مجھے میں یقین بتاؤں کہ مجھے رستے میں سریں شریں اور یہ چیزیں نا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اس سے رہنمائی لیتا ہوں، اور یہی مجھے سکھاتے ہیں۔ خالد بھائی کو میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے اپنی اکیڈمی میں داخلہ دے دیں، انہوں نے کہا مسکرا کے وہ آندے نہیں جی اسی تاڑے جے لوگوں نہیں پڑھا سکتے، تے نال مسکرامت، بڑی رفاقتیں رہیں، بڑی محبت اور بڑا ہی پیار کا سلسلہ۔ ہر شخص کو ہی ایسے لگتا ہوگا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے گھر کا کوئی فرد چلا گیا، جیسے ہمارا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو جو ان کے شاگرد ہیں ان کے مشن سے وفا کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کی معافی، صحت آپ کے سامنے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔